کے لیے بہت سارے اس کے نکات ہیں، لیکن ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ابھی میں قصوری صاحب سے سوال پوچھا، کیا ہم اسرائیل اور غزہ کے اس معاملے جو جینوسائیڈ ہم کہتے ہیں، تنازع دنیا کے، خیر بہرحال جیسے بھی فریز کریں، اس کے خاتمے کے قریب ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دروازہ یا کھڑکی کھلے نہ کھلے، روشن دان ضرور کھل گیا ہے. ایٹ لیسٹ اس بات کو طے کر لیا گیا ہے کہ جو غزہ کا علاقہ ہے اس کو کوئی غصب نہیں کرے گا. کس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے حماس کے رد عمل کو واشنگٹن کے اندر؟ واشنگٹن میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیٹلمنٹ ہے نا، شاید اس اتنا قریب پہلے کبھی نہیں آیا ہے جب سے یہ جنگ شروع ہے. واشنگٹن میں یہ دیکھا جا رہا ہے، وائٹ ہاؤس میں دیکھا جا رہا ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں یہ دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ جو سب سے بڑا ایشو پہلے یہ تھا جو واشنگٹن سے جو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ حماس جو ہاسٹیجز ہے لیونگ یا ڈیڈ وہ دینا واپس نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے اب وہ اگری کر دیا ہے. تو ٹرمپ ہمسیلف آئی تھنک بہت ہی خوش ہیں، آپٹمسٹک ہیں. اور اب آپ پہلے کہہ رہی تھیں کہ بال اسرائیل کے کورٹ میں، اور آئی تھنک واشنگٹن میں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ حماس نے ایکسیپٹ کر لیا ٹرمز، زیادہ تر ایک دو رہتے ہیں، اور اب اسرائیل کے کورٹ میں بال ہے کہ اب یہ کیا کریں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسٹیو وٹکاف جو ان کے آنوائے ہیں مڈل ایسٹ کے، بیسکلی ان کو ابھی ایجپٹ بھیجا ہے. ایک دو دن میں وہ جو ریمیننگ پوائنٹس ہیں جو رہتے ہیں وہ طے کرنا چاہتے ہیں. اور جب وہ ہو جائے آئی تھنک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایک دو دن میں فلی یہ جو غازہ کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو واشنگٹن میں دروازہ شاید کھلا نہیں ہو، مگر آئی تھنک کھڑکی سے زیادہ کھلا ہوا ہے اور آپٹیمزم کافی ہے. لیکن اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ لابی ہے مخصوص ان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہی ہے. نیتنیاہو کو بھی ان کی اپنی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ غزہ کا سودا کر رہے ہیں اور اسرائیلی مفادات کا سودا کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل پریشر بہت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بھی، ود ان ہز گورنمنٹ، ود ان دا امریکن سسٹم. پریشر تو ہے اور ہر پریزیڈنٹ پہ پریشر رہ چکا ہے ڈیکیڈز کے لیے. مگر ایک جو ڈفرینس ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑے سے وائلڈ کارڈ دیکھا جاتا ہے، اور آئی تھنک وہ پریفر بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو وائلڈ کارڈ دیکھے پرسیو کرتے ہوئے. ایک پکچر نکالی تھی وائٹ ہاؤس نے میرے خیال سے 2 دن پہلے ٹویٹر پہ، اور وہ تھی پریزیڈنٹ نیتنیاہو قطر کے جو امیر ہیں ان کو کال کرتے ہوئے کی تصویر لگائی تھی. اور وہ کافی ایک ریمینسنٹ تھا کہ ایک بچے کو جیسے ڈانٹ پٹ رہی ہو اور وہ اپولوجائز کر رہا ہو. اینڈ آئی تھنک کہ دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا شاید کوئی اور پریزیڈنٹ، شاید کوئی اور وائٹ ہاؤس نہیں کرتا. اور آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی اویئر ہے کہ ان کا بھی ایک پارٹ آف دا بیس ہے جو اسرائیل کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. وہ فار رائٹ مارجری ٹیلر گرین سمجھے تو ٹرمپ کے جو بیس ہے اس کے اندر بھی پرو اسرائیل تو ہے ہی، مگر ایک کافی اینٹی اسرائیل ایلیمنٹ بھی ہے. تو آئی تھنک انہوں نے ان کو کافی موبلائز کیا ہوا ہے. وہ اتنے پریشر میں نہیں آ رہے جتنے شاید پریزیڈنٹ بائیڈن یا پریزیڈنٹ اوباما آئے. لیکن اس دفعہ یہ جو پیس معاہدہ ہے یہ کیسے مختلف ہے؟ میں اگر پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے وہ یوکرین کے اندر بھی ایک جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے، وہ ہو نہیں پایا. وہ غزہ کے اندر بھی ایسا چاہتے تھے، ایسا ہو نہیں پایا. اس مرتبہ جو سب سے بڑا سیبوٹاج کرنے کا خطرہ ہے وہ تو نیتنیاہو رجیم کی طرف سے ہے. اگر انہوں نے غزہ میں حملے ختم نہیں کیے، جو صبح تک اطلاعات تھی کہ وہاں پر پھر بھی بمباری ہوئی ہے، تو اس مرتبہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپٹمزم ہے وہ کیسے ہے؟ کیونکہ نیتنیاہو تو کسی کی بات نہیں سن رہا ایونچولی. سن نہیں رہا، مگر جو ہماری رپورٹنگ ہے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتنیاہو سے کافی غصہ ہیں. اور انہوں نے بیسکلی یہ کہا ہے کہ آپ شاید اوبیسلی انڈیپینڈنٹ ملک ہیں مگر ریلائی یو ایس پہ ایونچولی کرتے ہیں. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ سوچ ہے کہ وہ روک بھی سکتے ہیں. کسی اور پریزیڈنٹ نے، یو ایس پریزیڈنٹ نے ایسا کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی ایسا بولا نہیں ہے. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اسرائیل ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ایس سپورٹ سے چل رہا ہے ملٹریلی، اور اگر وہ بند کر دیں تو کافی ایکچولی لیور ہے. اینڈ آئی تھنک نیتنیاہو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ ٹرمپ ان کا ایگو کے ساتھ زیادہ کھیل نہیں سکتے. اینڈ آئی تھنک وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس لائن تک آ گئے ہیں آپ. اینڈ تو آئی تھنک یہ ڈفرینس ایک ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ غصہ ہو چکے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایگو کی بات ہے، اینڈ ایکچولی ان کے پاس کافی لیوریج ہے. رشیا یوکرین میں ان کے پاس رشیا کے خلاف کوئی ایسا لیوریج نہیں تھا. اسرائیل جب آتا ہے تو کافی لیوریج ہے یو ایس کے پاس. اور آخری سوال ہے، یہ جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس کا ذکر کیا ہے حماس کے منصوبے کے اندر، جو شرائط کے اندر، اور خاص طور پہ ٹونی بلیئر کے کردار کو انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے ہیں، تو یہ تو بڑی کلیدی شرائط میں سے کیا یہ نیگوشیبل ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے؟ کیا سنگن ہے وہاں؟
میرے خیال سے ہے نیگوشیبل. دو کی پوائنٹس ہیں. ایک تو آپ نے یہ بتایا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, اور یہ ہے, اور دا سیکنڈ یہ ایشو جو شاید آئے گا 1-2 دن میں, وہ ہے کہ یہ جو ڈس آرمنگ, جو اسلحہ ہیں, ویپنز ہیں حماس کے, وہ گیو اپ کرنا ہے. وہ بھی کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے, مگر آئی تھنک آپٹیمزم اس لیے ہے کہ جو مین ایشو ہاسٹیجز کا ہے نا, وہ طے ہو چکا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید اگریمنٹ ہو کہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس, اگلے ہفتوں میں بات کرتے رہیں, اور وہ ایونچولی کوئی نہ کوئی ریزولوشن میرے خیال سے فائنڈ کر دیں گے. ایگزیکٹلی کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے. مے بی یہ ہو کہ 6 مہینے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو, اس کے بعد ٹونی بلیئر کا سسٹم جو ہے اس کے پاس چلے جائیں. مگر جو واشنگٹن میں دیکھا جا رہا ہے, مین پوائنٹ جو ہے ہاسٹیجز کا ہے. یہ جو اسرائیلی آپریشن ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا ہے, وہ طے ہو گیا ہے, اور سب کچھ وائٹ ہاؤس کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ نیگوشیبل ہے.